تو یہ جو فاتحہ ہے یا بخشش نیاز بھی شاید اسی زمرے میں، اس کے بارے میں آپ کی کیا نقطہ نظر ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ سورہ فاتحہ پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن جس طریقے سے اکثر لوگ فاتحہ پڑھ کے نیاز یا کھانے پہ کس کا نام لیتے، تو قرآن کی آیت صاف ہے کم از کم 4 جگہ پہ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 3، سورہ انعام چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 145، اور سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 ورس 115. اللہ تعالیٰ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، جس کے معنی ہیں کہ forbidden for you for food are dead meat, blood, the flesh of swine and any food on which any name besides Allah's name is taken. تو چوتھی کیٹیگری ہے کہ کوئی بھی کھانے کے اوپر اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو حرام ہے. تو اگر آپ کوئی کھانے پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیتے، کتنا بھی اچھا انسان ہوں دو، پیر بھی ہوں دو، نیک انسان ہوں دو، کوئی رسول بھی ہوں دو، اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا نام اگر آپ لیتے وہ کھانے پہ تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے. کم از کم 4. دیکھیں نیاز کو حرام نہیں کہا گیا، جو سورہ بقرہ کی آپ نے آیت کا حوالہ دیا وہاں ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ بھی وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ بھی چیز حرام ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. تو یہاں ماں سے مراد جانور ہے، اور مفسرین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ وہ جانور جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. کیونکہ یہ آیات اس ذرا تناظر میں دیکھیے، جب یہ آیات نازل ہوئی تھی کون ایسا کر رہا تھا کہ ان چیزوں پہ غیر اللہ کا نام لے رہا تھا؟ کیا صحابہ لے رہے تھے؟ کیا سرکار لیتے تھے؟ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں. تو پھر کون تھا بھائی؟ تو یہ اصل میں کفار تھے کہ جو بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو اس طرح ذبح کرتے تھے، لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر، اور چھری پھیر دیتے تھے. تو منع فرمایا کہ اس ذبیحہ میں سے مت کھائیں جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. اگر یہاں پہ کوئی کہے کہ نہیں صرف ذبیحہ نہیں بلکہ ماں سے مراد، ماں مانے جو، ہر چیز کو ہم ناجائز کہیں گے جس پہ غیر اللہ کا نام پکار لیا گیا ہو، تو پھر بتائیے اگر کوئی پوچھے یہ پین کس کا ہے اور آپ کہیں اکرم صاحب کا، اس پہ غیر اللہ کا نام لے لیا، یہ حرام. کوئی کسی کی بیوی کے بارے میں پوچھے کس کی بیوی ہے، تو معاذ اللہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ کی ہے، یہی کہیں گے جی فلاں صاحب کی، اس پہ غیر اللہ کا نام لے دیا، یہ حرام. مسجدوں کے نام غیر اللہ کے ناموں پہ رکھے ہوئے ہیں، یہ غفوری مسجد ہے، یہ فلاں مسجد ہے، یہ آسٹریلیا مسجد ایک جگہ نام پڑا، تو کیا وہ بھی حرام ہو جائیں گے؟ قربانی کے جانور کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ جانور کس کا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا اللہ کا ہے، کہتے ہیں جی یہ سلمان صاحب کی گائے ہے، تو یہ کیا غیر اللہ کا نام لے دیا، حرام ہو جائے گا. تو اگر صرف غیر اللہ کا نام کسی پر پکارنے سے چیز حرام ہو جاتی تو سینکڑوں چیزیں حرام ہو جائیں گی. یہی جو مفسرین نے فرمایا، جو فقہا فرما رہے ہیں، اسی کے ساتھ مقید رکھیے کہ جس چیز پر یعنی جو جانور پر ذبیحہ پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے. اور اگر جیسے اب قربانی کے جانور میں ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور کس کا، میں کہتا ہوں جی میرا ہے، یہ اشرف صاحب کا ہے، تو یہ صرف اشرف صاحب کا کہنے کی وجہ سے تو حرام بھی ہوگا نا. جب ہم ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو کاٹ دیتے ہیں. اب دیکھیں منسوب ہم کر رہے ہیں غیر اللہ کی طرف، لیکن بوقت ذبح اللہ کا نام لے رہے ہیں. ہر ایک اس قربانی کے جانور کو کھاتا ہے. اسی طریقے سے اگر گھر میں کھانا پکایا گیا، کھانا اللہ کی رضا کے لیے پکے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پکے گا، ثواب کی نیت ہوگی، اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوگا، اللہ کے لیے کھانا کھلائے گا. یہ تمام قیودات ذہن میں رکھیں، لیکن نیت ساتھ میں یہ ہو کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو بھی پہنچ جائے، اور اس کو پھر ادباً یوں کہہ دیا جائے یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے. تو خالی یہ کہہ دینے سے، منسوب کرنے سے کیسے حرام ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ کو ثواب جاریہ کر سکتے ہیں. تو آپ نے شارع عام پر ایک کنواں کھدوا دیا اور اس پہ لکھا باقاعدہ لِأُمِّ سعد، سعد کی ماں کے لیے لکھوایا، اس کو منسوب کر دیا اپنی ماں کی طرف. تو صرف منسوب کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر کوئی کہے جی یہ غوث پاک کی نیاز ہے مثال کے طور پر، اور ارادہ یہی ہو کہ اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچ جائے، یہ کہنا مقصود ہے، تو صرف یہ نام لینے سے یہ حرام نہیں ہو جائے گی. یہ افتراء شریعت ہوگا، افتراء علی الشریعہ ہوگا اگر کوئی اس کو حرام کہے گا. لیکن قیودات وہی ہونی چاہیے، اس کھانے سے کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، ان کے قریب ہونے کی نہ ہو، غیر اللہ کو خوش کرنا مقصود نہ ہو. اپنے اللہ کے لیے کھانا پکائیں، اللہ کے لیے لوگوں کو کھلائیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہو، اور اس کے ساتھ بس یہ نیت یہ ہوگی اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچ جائے گا. اس میں شرعاً کوئی